من جاء بالسيف والطبال ليلة القدر عساء باسم حيدر أفلح من جاء بالسيف والطبال. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین، سورہ مبارکہ انا انزلناہ جو سورہ قدر کے نام سے مشہور ہے، انشاءاللہ اس پورے ہفتے میں آپ کے سامنے اسی سورہ مبارکہ کی تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس کے بارے میں کچھ ایسی معلومات جو مفید ہو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ان پر فوکس کیا جائے. سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. پہلا سوال، خداوند عالم قرآن مجید کے سلسلے میں گفتگو فرماتا ہے. اللہ کہتے ہیں انا انزلناہ، اگرچہ یہاں پر لفظ قرآن نہیں استعمال ہوا ہے بلکہ اللہ نے ایک ضمیر کو لے کے آیا جو ضمیر ہے ہا انا انزلنا میں، لیکن تمام علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور یہ نام قرآن کا نہ لے کر ضمیر کو یوز کرنا یہ خود عظمت قرآن کی دلیل ہے. اگر آپ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات مبارک میں کسی کی کوئی شرکت کسی عنوان سے بھی جائز اور پوسیبل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں انا، جو پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا. انشاءاللہ اس پر میں گفتگو بعد میں کروں گا، لیکن پہلی گفتگو میری ہے قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے، اللہ نے کہا اس کو ہم نے نازل کیا شب قدر میں، دی نائٹ آف قدر میں اس کا ریولیوشن ہے، اس کا نزول ہے. اب یہاں پر ایک قرآن کے بارے میں بحث ہے کہ قرآن مجید کو جب اللہ شب قدر میں نازل کر رہا ہے اور پورے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کر رہا ہے، تو پھر جو 23 سال اللہ کا نبی تبلیغ کر رہا تھا، جو آپ کا پریچنگ ٹائم تھا، اس میں جو قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ نہیں، علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ قرآن مجید کے 2 ریولیوشن ہیں، 2 نزول ہیں. ایک کا نام ہے دفعی، یعنی پورا کا پورا قرآن ایک مرتبہ میں نازل ہونا، اور دوسرے کا مطلب ہے تدریجی، ترتیبی، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے جیسے پیغمبر اکرم کی نیڈس ہوتی تھی اور اللہ کو اپنا میسیج کنوے کرنا ہوتا تھا، اسی کے اعتبار سے خداوند عالم جبرائیل امین کے ذریعے اپنے نبی کو ارشاد فرماتا تھا اب یہ آیت کو تم پہنچا دو، اس آیت کو تم پریچ کرو، اس آیت کی تم تبلیغ کرو. یہ شارٹ میں اس کا جواب ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، یہ ایک میریکل ہے. اگر آپ دیکھیں جو پروفٹس آئے، جو اللہ کے میسنجرس آئے،
وہ ہر ایک کوئی نہ کوئی میریکل لے کے آیا۔ سوال ہے کہ کیوں آخر نبی کے لیے ایک میریکل کا ہونا ضروری ہے؟ کیا بغیر میریکل کے اللہ کا نبی اپنی نبوت کو ثابت نہیں کر سکتا؟ نہیں میرے عزیزوں اور بزرگوں، اگر نبی کو اپنی نبوت کو پروف کرنے کے لیے اگر معجزہ یا میریکل کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ خالی ان کا دعویٰ، ان کا یہ کہنا کہ میں نبی ہوں، یہ بلیم کرنا کہ میں نبی ہوں کافی ہوتا، تو دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ ہوتے جو کہتے میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ لہٰذا اللہ نے یہ بات کو پروف کرنے کے لیے، تاکہ بات سچی اور صحیح ہو، کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے، جو نبوت کا چیلنج کرے، تو وہ اپنے ساتھ ساتھ کوئی پروف بھی پیش کرے، کوئی میریکل بھی لے کے آئے۔ لہٰذا اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو بہت سے میریکلز ہیں۔ اللہ کے مثلا نبی عیسیٰ کا ایک میریکل ہے، مختلف میریکلز ہیں، الگ الگ ٹائپس کے میریکل ہیں۔ نبی موسیٰ کا میریکل ہے، نبی صالح کا میریکل ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے معجزات ہیں۔ خود اگر پیغمبر اکرم کی زندگی کو دیکھیں، ایک عالم دین نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے مدینۃ المعاجز، جس میں دا سٹی آف میریکلز، اس کے اندر پیغمبر اکرم کی زندگی کے تھاؤزنڈس آف میریکلز ہیں جو بیان کیے ہیں۔ لیکن ان سب میریکلز میں، چاہے پروفٹس کے میریکلز ہوں یا خود ہمارے نبی کے میریکلز ہوں، ان سب میں اور قرآن مجید میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ میریکلز ان نبیوں کے ساتھ جو تھے وہ ایک خاص اور مخصوص ٹائم کے لیے تھے، ایک سچویشن کے لیے تھے، اس کو جواب دینے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے، اپنی نبوت کو پروف کرنے کے لیے تھے۔ لیکن جو قرآن مجید کا معجزہ اللہ کے نبی کے لیے ہے، یہ کہ کوئی ایک ٹائم کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری لائف کے لیے ہے، بلکہ پورے ورلڈ کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے لیے علماء تفسیر نے ایک بات لکھی کہ قرآن مجید کے معجزے میں 3 پہلو پائے جاتے ہیں۔ 3 کیٹیگریز کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور غور فرمائیں تو ایک ہے، مثلا قرآن مجید کا معجزہ یہ فور ایور کے لیے ہے، کوئی ایک ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جب نبی آئے تھے تو ان کے لیے میریکل تھا، ان کے زمانے کے لوگوں کو بتانا تھا اور آج نہیں ہے۔ دوسرا، یہ جو قرآن مجید کا میریکل ہے، جو قرآن مجید میریکل ہے اللہ کے نبی کے معجزے کی شکل میں، یہ جو انٹرنیشنل ہے، بین المللی ہے، اس کے لیے کوئی کمیونٹی یا کوئی نیشن مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل ساری دنیا کے لیے ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں نہ کسی ٹائم کو لیمیٹیڈ کیا ہے، نہ کسی نیشن کو لیمیٹیڈ کیا ہے، اور اسی طرح یہ قرآن مجید کا جو میریکل ہے یہ روحانی اور اسپریچولیٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ میں اس پہ گزارش کروں گا بعد میں۔ اب سب سے پہلے جو اللہ نے اپنے نبی کو یہ میریکل دے کے بھیجا، تو اب ظاہر سی بات ہے شک کرنے والے ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں، نبی کی زندگی میں بھی تھی، نبی کے بعد بھی لوگ شک کرنے والے ہوتے تھے۔ تو خداوند عالم نے تاکہ لوگ نبی کے اس میریکل پر شک نہ کر سکیں، اور اگر کوئی شک کرنا بھی چاہے تو اس کا فوراً منہ توڑ جواب مل جائے، اس کے لیے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کی عظمت اور یہ قرآن مجید کتنا اسٹرانگ میریکل اللہ کے نبی کا ہے، اور کتنا اسٹرانگ میسیج اس کے اندر اللہ نے ہائیڈ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند قرآن مجید کی آیتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے جب قرآن مجید اللہ نے نازل کیا تو اس زمانے میں جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جو انبلیور تھے، جو بلیو نہیں کرتے تھے نبی کو، وہ نہ قرآن کو مانتے تھے نہ اللہ کے نبی کو مانتے تھے۔ تو اب ان کے لیے جب یہ قرآن آیا، اور ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے نبی کا صاف انکار کر رہے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے، اور مختلف ورڈز، انسلٹیو ورڈز ان کے بارے میں وہ یوز کرتے تھے۔ اسی طرح وہ قرآن کے بارے میں بھی، اللہ کے بارے میں بھی، وہ جو آدمی اللہ کو نہیں مان رہا ہے، اللہ کے نبی کو کیسے مان سکتا ہے؟ اللہ کو مانتا ہوتا تو اللہ کے نبی کو بلیو کرے گا، اللہ کے نبی کو مانے گا تو اللہ کے نبی سے جو کلام دنیا میں آیا ہے ان کے ذریعے سے اس کو بلیو کرے گا۔ لہٰذا وہ نہ اللہ کو مان رہے تھے
نہ اللہ کے نبی کو مان رہے تھے اور نہ ہی جو پیام اور پیغام اللہ کا نبی لے کر آئے تھے اس کو مان رہے تھے۔ تو اللہ نے ان کو چیلنج کیا۔ اس قرآن مجید کا ایک کمال یہ ہے، یہ چیلنج تھا اور ابھی بھی ہے اور قیامت تک یہ چیلنج رہنے والا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ ہود میں خداوند عالم نے چیلنج کیا۔ کیا چیلنج تھا وہاں پر؟ جب یہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ پیغمبر ایک کلام نہ جانے کہاں سے لے کر آئے ہیں، تو اللہ نے کہا سورہ ہود آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ام یقولون افترا، اے میرے پیغمبر کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کلام جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، افترا ہے، نعوذ باللہ جھوٹ ہے اور یہ ان کو اس میں بلیو نہیں آتا ہے؟ تو آپ قل، اے میرے پیغمبر کہہ دو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ مفتریات، تو ان سے کہا تو کہ تم 10 سورے اسی کی طرح بنا کر لے کے آ جاؤ اگر تم لے کے آ سکتے ہو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اچھا ٹھیک ہے، کبھی کبھی انسان ہوتا ہے نہیں میں اکیلا لے کے نہیں آ سکتا ہوں، مگر میرے قوم و قبیلے کے لوگ اگر میرے پارٹنر بن جائیں، میرے سپورٹر بن جائیں تو پھر میں لے کے آ سکتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا نہیں خبردار، ایسے نہیں کہ تم اکیلے نہیں لا سکتے تو بس ٹھیک ہے ہم دوسرے لوگوں کو اس میں پارٹنر نہیں بننے دیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، تم جس کو بھی انوائٹ کرنا چاہو بلا لو، جس کو بھی تم اپنا شریک بنانا چاہتے ہو بلا لو، من دون اللہ، لیکن اللہ کے علاوہ، اللہ کو نہ بلاؤ، اللہ کے علاوہ ساری کائنات کو جس کو چاہو تم بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں جو تم نبی کا انکار کر رہے ہو، خدا کا انکار کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ جواب۔ لیکن پھر اللہ خود کہتا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اور اگر وہ جواب لے کر نہ آئے اور اگر تم اس کا جواب نہ لا سکتے ہو تو فَعْلَمُوا، تو جان لو انما انزل بعلم اللہ، یہ قرآن اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ نے 10 سوروں کی بات کی کہ تم اگر قرآن کے بارے میں ڈاؤٹ رکھتے ہو، تم کو اس پر شیورٹی کا بارے میں تم کو یقین نہیں آتا، قبول نہیں کرتے ہو، تو تم اس کے مقابلے میں 10 سوروں کا جواب لے کے آ جاؤ۔ یا قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ اسراء، آپ اندازہ کریں آیت نمبر 88، اللہ نے اپنے چیلنج کو الگ الگ عنوان سے ڈیفرنٹ اینگل سے لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے نہیں اگر یہ چیلنج ہمارے سامنے آیا ہوتا تو ہم جواب لا سکتے تھے۔ نبی نے اپنے قوم و قبیلے کے لوگ سے کہا تھا، اپنے محلے کے لوگ سے کہا تھا، اپنے سٹی کے لوگ سے کہا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، جو اللہ نے چیلنج کیا ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں قل، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، ان سے کہہ دو لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتون بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، اے میرے پیغمبر اگر انسان اور جن یعنی نوع بشر، نوع جن یعنی تمام جتنے بھی زمین و آسمان کے اندر انسان اور جن پائے جاتے ہیں، اگر یہ سب بھی کولیکٹیولی اس کا جواب لانا چاہیں علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن کا جواب لے کے اگر آنا چاہیں تو لا یأتون، تو نہیں لا سکتے بمثلہ ہی، اس کے مقابلے میں اس جیسا، بہتر کی تو بات اللہ نے کی نہیں، اس جیسا بھی نہیں لے کے آ سکتے ہیں۔ پھر بھی اللہ نے وہی کہا، ایسا نہیں کہ اگر یہ اکیلے نئے جن اکیلے جواب لے کر آئیں، انسان اکیلے لے کر جواب آئیں، اللہ نے کہا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر ان میں سے ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں، ہیلپ بھی کرنے لگیں، کولیکٹیولی ہونے لگیں، تب بھی قرآن مجید کا جواب نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد پھر
ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے، میں سب آیتیں آپ سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جس قرآن کو اللہ نے شب قدر میں نازل کیا ہے، جس کا سورہ قدر میں اللہ اعلان کرتا ہے، وہ قرآن کتنی ٹروتھ اور کتنا سچا بیان اللہ کا ہے ہر زمانے والوں کے لیے۔ مثلا اللہ نے کہا سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں بھی اس کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اے دیکھو، اے انسانوں، اے لوگوں، اے کفار مکہ، اے کفار و مشرکین مکہ، اے دنیا کے رہنے والے کافروں، ان کنتم فی ریب، اگر تم ڈاؤٹ میں ہو، اگر تم کو یقین نہیں ہے، کس بات میں یقین نہیں اور کس میں ڈاؤٹ ہے؟ مما انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا ہے کس پر؟ علی عبدنا، اپنے پیغمبر پر، اپنے پروفٹ پر، اپنے رسول پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اگر تم اس میں ڈاؤٹ فل ہو، تم کو یقین نہیں ہے تو کیا کرو؟ اللہ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چھوڑیے قرآن کی بات، چھوڑیے 10 سوروں کی بات، تم ایک سورے کا جواب لے کے آ جاؤ۔ اللہ نے یہاں پر صرف ایک سورے کی بات کی ہے۔ وَادْعُوا، اور یہاں پر بھی اللہ نے کہا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہاں پر بھی جو تمہارے ساتھ میں بیٹھے ہیں، تمہارے وٹنس ہیں، اور جو تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، نبی کا انکار کر رہے ہو، قرآن کا انکار کر رہے ہو، اور وہ تمہارے سپورٹ میں تمہیں تمہارے سپورٹ میں تم کو ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور تم ان کے خلاف کھڑے رہو، تو تم ان کو بھی دعوت کرو، ان کو بھی انوائٹ کرو، تم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یہاں پر کولیکٹیولی اگر تم سب جمع ہو کر اس کا جواب لے کے آنا چاہو تو پھر اللہ نے دوسری آیت میں کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، عجب انداز سے پروردگار فرماتا ہے، پہلے چیلنج کیا، پھر ان کو بتایا اگر تم اس کا جواب نہ لے کے آ سکو تو کیا کرو؟ تو اللہ یہاں فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور دیکھو اگر تم یہ جواب نہ لے کے آ سکو، ایک سورے کا جواب نہ لے کے آ سکو، پھر اللہ کہتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ لن جو ہے نفی ابد کے لیے آتا ہے، یہ بھی ایک اعجاز قرآن اور قرآن کے میریکل پہ ایک بہترین پروف اور دلیل ہے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، تم کبھی بھی نہ پیغمبر کے ٹائم، نہ پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت تک کبھی بھی تم اس کا جواب نہیں لا سکتے ہو۔ وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز جواب نہیں لے کے آ سکتے، تو پھر کیا کریں؟ جب تم جواب لانے پر قادر ہی نہیں ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اب تم ڈراؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن، جس کی ووڈ جو جلنے والی ہے آگ میں، وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اچھا ایسا نہیں کہ یہ آگ ابھی تیار کی جائے گی، اس جہنم کو آمادہ کیا جائے گا، اللہ نے کیا کہا اعدت للکافرین، یہ آلریڈی اللہ نے تیار کر لیا ہے۔ تو یہاں پر قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کا خطاب تمام منکرین سے ہے، جتنے بھی انبلیورز تھے، اور اگر اللہ نے کہا تمہیں شک ہو تو جواب لے کر آؤ، اکیلے نہیں لے کے آ سکتے ہو، تمام لوگوں کو ساتھ میں لے کر آؤ، تم اپنے ساتھ میں سب کو ملا کر لے کر آؤ، لیکن جب تم اس میں فیل ہو جاؤ، جواب نہ لا سکو، ظاہر سی بات ہے جب انسان کو جواب لانا چاہتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے تو آخر میں اس کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن یہ اتنے ہٹ در اور اتنے ضدی لوگ تھے کہ انہوں نے انکار کرنے کے علاوہ قبول نہیں کیا۔ اسی بات کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، سورہ مبارکہ یونس میں آیت نمبر 38 میں خداوند عالم نے فرمایا ام یقولون افترا، اے میرے پیغمبر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یہ رونگ ہے جو آپ لے کے آئے ہو میسیج۔ پیغمبر پھر اللہ نے وہی کہا قل، ان سے کہہ دو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تم ایک ہی سورہ لے کے آ جاؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم بلا لو جس کو تم بلا سکتے ہو، من استطاعتم یعنی جس کو بھی تم جمع کر سکتے ہو ان سب کو بلا کے لے کے آؤ، تو ہم تمہارے جواب کا انتظار کریں گے۔ یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں، یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کری، یہ سب قرآن مجید کی آیتیں اس بات پر کھلا ہوا
معجزے پر اعلان کرتے کہ اللہ کا یہ قرآن معجزہ ہے۔ لہٰذا ان آیتوں میں آپ نے غور فرمایا، اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم کو شک ہو جواب لے کر آؤ، جب بھی تم کو بلانا ہو کلیکٹیولی، آج اس زمانے میں لے کے نہیں آ سکے تو آج لے کے آ جاؤ، لیکن قرآن مجید کے مقابلے میں نہ اس زمانے میں کوئی جواب لے کے آ سکا اور نہ ہی آج تک لے کے آ سکا۔ لہذا اللہ کا یہ معجزہ کل بھی تھا، اللہ کا یہ معجزہ آج بھی ہے۔ لہذا اگر آپ اس پر توجہ کریں کہ قرآن مجید نے کسی ایک قوم کو نہیں پکارا ہے، کسی ایک قبیلے کو نہیں پکارا کہ ایک ٹرائب سے کہا ہو کہ خالی اے مکے والو تم جواب لے کے آؤ، تنزانیہ والو تم جواب لے کے نہیں آ سکتے، امریکہ والو تم جواب لے کے نہیں آ سکتے۔ نہیں، اللہ جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے اندر انلیمیٹیڈ قید کو رکھتا ہے تاکہ انسان کو اندازہ ہو جائے کہ خدا کا کلام، خدا کا چیلنج، چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے سامنے کوئی پاور، کوئی طاقت نہ کل کھڑی ہو سکتی تھی اور نہ ہی کوئی آج سامنا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کا انشاءاللہ ہم دوسرے لیکچر میں آپ کے سامنے گزارش کریں گے کہ قرآن مجید اور دوسرے معجزات میں کیا فرق ہے اور پھر شب قدر کیا ہے۔ چونکہ وقت ہمارا جو 20 منٹ کا تھا وہ تمام ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ کنٹینیو کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ أفلح من جاء بالسيف والطبال، ليلة القدر عساء باسم حيدر. أفلح من جاء